بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے. بھائی جان کیا بات ہے؟ آرام کریے. جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر سے وہ دوجے جہاں تک گئے، دشمنوں میں سجن ڈھونڈتے ڈھونڈتے. قافلے کا جو سردار سالار تھا، قافلے کا جو سردار سالار تھا، اس سے پیارے نبی کو بڑا پیار تھا. بعد پیارے نبی کے مسلمانوں نے اس کا کاٹا گلا، حال ایسا کیا، تھک گئی اس کی بہنیں بہو بیٹیاں بھائی کا پہرن ڈھونڈتے ڈھونڈتے. بعد مرنے کے بھی اتفاق نہ کیا، بعد مرنے کے بھی اتفاق نہ کیا، اس کی لاشوں پہ گھوڑے دڑاتے رہے، ہاتھ کو کاٹ کر انگلیاں کاٹ دی، جو تا پہنے سما لوٹ کر لے گئے. اس کی ہمشیر قاتل کے گھر تک گئی، اس کی ہمشیر قاتل کے گھر تک گئی، بھائی کا زخمی تن ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اب میں گزارش کروں گا واجب القدر عزت مآب استاد العلماء خطیب آل محمد پرنسپل جامعۃ المنتظر لاہور واجب القدر علامہ باقر حسین کھلو صاحب لاہور، میں ان سے ملتمس ہوں آئیں. اگلا چوک پروفیسر سجاد حسین سالک صاحب پڑھیں گے. میں قبلہ سے ملتمس ہوں آئیں، آپ درود پڑھیں محمد آل محمد. نعرہ تکبیر. خالق کا نام بہت بلند ہے، کائنات کو پتہ چلے جو حسین کے باطنی ہے وہ خدا کی کبریائی کے گیل ہے. بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت. بلند صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ. الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.
المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر ولعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات بآواز بلند دعا ہے پروردگار ان ماتمیوں کی حفاظت فرما جتنے بھی عاشقان رسول عاشقان اہل بیت اس عزاداری میں شریک ہیں میں بہنیں بیٹیاں جوان بزرگ میرے اللہ ان سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرما مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں میرے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے اس عزیز وطن کی حفاظت فرما ہمارے اس وطن کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما میرے اللہ وارث کعبہ وارث غم مظلوم کربلا یوسف زہرا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما دعاؤں کی قبولیت یوسف زہرا کی تعجیل ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات عزیزان بزرگان عزاداران مظلوم کربلا اللہ نے اس دنیا میں اس عارضی زندگی میں ہمیں عزت عطا کی ہے ہمارا سر بلند رکھا ہے کریم اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے آپ سلامت رہیں بے شک گرمی ہے تھک جانا فطرت ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں نہیں معلوم کہ پھر اگلے سال کون حسین کی ماں کو پرسہ دے گا مقدر ہے اور یہ عزاداری ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتی حسین ہر کسی کو نہیں ملتا حسین ہر کسی کے دل میں نہیں آتا بلکہ یوں کہوں حسین ہر باپ کو نہیں ملتا حسین ہر ماں کو نہیں ملتا حسین لینے کے لیے باپ علی جیسا ہونا چاہیے ماں بطول جیسی ہونی چاہیے تھک کے نہیں سننا تھک کے نہیں سننا حسین ہر کسی کو نہیں ملتا ہر ماں کو نہیں ملتا حسین ہر باپ کو نہیں ملتا مقدر کا سکندر ہے وہ عظیم ہے وہ جس کے دل میں حسین رہتا ہے توجہ جس کے دل میں حسین رہتا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا جب اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندے کو جنت عطا کرے جب خدا یہ چاہتا ہے اپنے بندے کو جہنم سے نجات عطا کرے قاذف اللہ فی قلبہ حب الحسین اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا سلامت رہے عاشق حسین بیٹھے ہیں پورے والا کی سرزمین پر مجھے یقین ہے اس جلوس میں کوئی تماشی نہیں آیا مجھے یقین ہے یہاں کسی کو صرف دیکھنے نہیں آیا سارے حسین کے عشق میں آئے ہیں سارے نبی کی یاد میں نبی کے نواسے کو سننے آئے ہیں اپنے اپنے عشق کا اظہار کیجئے آخری بندے تک ہاتھ بلند کر کے 5 مرتبہ پہلے کہیے لبیک یا رسول اللہ
کرتے ہیں, صرف حسین کا ذکر کرتے ہیں. نہیں نہیں, ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جو علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, دنیا والوں میں علی محمد کا غلام ہوں. توجہ, اور جس کا غلام علی جیسا ہو وہ محمد کیسا ہوگا؟ آپ سلامت رہے. جس کا غلام علی جیسا ہو, محمد ہم جیسا نہیں. توجہ, تشیع کا عقیدہ بتا رہا ہوں, ہمارا نبی کیسا ہے. توجہ, لوگ حسن یوسف کے قصیدے پڑھتے ہیں, حسن یوسف کے قصیدے پڑھتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے یوسف بڑا حسین تھا, کوئی شک نہیں ہے. جب چل رہا تھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی. توجہ, مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی. جس کے چہروں کو دیکھ کر مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹے وہ یوسف ہے, اور جس کے حسن کو دیکھ کر چاند ٹکڑوں میں ہو جائے وہ محمد. میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا, 10 محرم ہے, انہوں نے حکم دیا احتراماً 2 منٹ بیٹھ گیا. توجہ ہے آپ کی. آئیے تمہیں اس عظیم مجمع میں بتاؤں میرا محمد کتنا عظیم ہے, پھر تمہیں بتاؤں گا اس محمد کا حسین کتنا عظیم ہے. محمد ہمارے نبی, دنیا کہتی ہے نبی ہم جیسا, ہم جیسا. یہ میرے جملے نہیں, امام ذہبی کے جملے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو تم کہیں سے گزر جاؤ نا, پیچھے سے کسی کا دل نہیں کرتا گزرنے کے لیے. اور جس گلی سے آمن کا لال گزر جاتا تھا کئی کئی دن گلی میں خوشبو رہ جاتی تھی. توجہ ہے, یہ ہے میرا نبی. اور سنیے, جب چلتے تھے نا, چلتے تھے, دھوپ ہوتی نہیں تھی میرے نبی پر, بادل سایہ کر کے چلتا تھا, بادل سایہ کر کے چلتا تھا. اگر درخت کے نیچے بیٹھتے اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والے مولوی, جب میرا محمد درخت کے نیچے بیٹھتے درخت پھل دے کر جھک جاتا تھا, تازے پھل دے کر جھک جاتا تھا. کہ زمین پہ بیٹھتے آواز آتی السلام علیکہ یا نور اللہ, اے اللہ کے نور میرا سلام ہو. اللہ کے نور 2 لفظ ہیں, ایک لفظ ہے محمد, ایک ہے محمود. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا. لفظ محمد اور لفظ محمود معنی سنیے. محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے, محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے. محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. توجہ توجہ, محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے, محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی زیادہ تعریف ہو. میں کہتا ہوں میرے اللہ, حق یہ بنتا تھا تیرا نام محمد ہوتا, تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا. پھر سنیے, محمود جس کی تعریف کی جائے, محمد جس کی زیادہ تعریف ہو. میرے اللہ حق یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا, تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا. عجب نہیں, آواز قدرت ہے. تجھے کیا پتا, جس کی ساری کائنات مل کے تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں, اور جس کی اللہ تعریف کرے اسے محمد. نبی عظیم کتنا ہے, کتنا عظیم نبی ہے. اب سنیے ایک اور جملہ سنیے. ہمارے کچھ نادان لوگ کہتے ہیں کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے.
توجہ، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ 40 سال بعد میں مذہب تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے عقیدہ پیش کر رہا ہوں، جو 40 سال بعد نبی بنا وہ کسی اور کا ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ وہ کسی اور کا ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ نبی وہ نبی ہے جو دعا کرتے میرے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ نہیں ساتھ نہیں دے رہے۔ عیسیٰ نبی دعا کرتے میرے اللہ، جب اس نے محمد عربی کی تعریفیں سنی نا کہ ایک نبی آئے گا جس کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، جس کی امت سب سے پہلے جنت جائے گی، حضرت نے کہا میرے اللہ وہ امت مجھے عطا کر۔ امت محمد بیٹھے ہو نا، نبی دعا کرتے گئے کہ میرے اللہ یہ آخری امت ہمیں عطا کر۔ اللہ نے کہا نہیں، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ میرے محمد کی امت ہے۔ جو سب سے پہلے جنت جائیں گے وہ میرے محمد کی امت ہے۔ ہر نبی دعا کرتا آیا۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ ابراہیم نے کہا میرے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ عیسیٰ نے کہا میرے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے۔ اب نبی کی نبوت کا عقیدہ رکھنے والے جو کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنا، عیسیٰ بننا چاہتا ہے محمد کا امتی، عیسیٰ بننا چاہتا ہے محمد کا امتی، لیکن ابھی 2 دن کے تھے، ماں کے ہاتھوں پہ تھے۔ اب فلسطین میں گواہی دی اور دنیا والوں میری ماں بھی پاک ہے۔ اللہ نے کتاب دے کر بھیجا، مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ جب امتی نبی بچپن میں نبی بن کے آتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا یا عیسیٰ افضل ہے، یا ماننا پڑے گا میرا محمد اس وقت بھی نبی تھا جب عیسیٰ بھی نہیں تھا۔ توجہ ہے، یہ عقیدہ کسی اور کا ہوگا۔ سینہ چیرا گیا، جس کا چیرا گیا وہ کسی اور کا نبی ہے، ہمارا نہیں۔ جو 40 سال بعد بنا وہ کسی اور کا نبی ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے جس کا غلام، توجہ، جس کا غلام علی جیسا غلام 3 دن کا ہو کر محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھے، وہ سردار محمد کیسا ہوگا۔ اب توجہ کیجئے 2 جملے اور سنیے۔ ہاں میرا دل ہے کہ اسی محفل میں، اسی مجلس میں میرے جتنا بھی بھائی اہل سنت کھڑے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں میں منت کرتا ہوں، خدا را کسی کے کہنے پہ شیعوں کی دشمنی میں علی سے دور نہ ہونا۔ نہیں، کسی بدعت کہنے والے مولوی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے حسین سے دور نہ ہونا۔ آج جا کر اسی بدعت والے فتوے والے مولوی کے سر پہ رکھنا قرآن، اسے کہنا مولوی مسجد میں بیٹھا ہے، بدعت کہتا ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مجھے اتنا بتا دے، قرآن تیرے سر پہ ہے، تو جو بدعت کہتا ہے، جس کے ذکر کو ذرا یہ بتا نبی نے جنت کا مالک کس کو بنایا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ سلامت رہے۔ جا کے آج مولوی سے پوچھنا، میں تو سمجھ نہیں آتی، جتنے جوان ہو پڑھے لکھے، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو بدعت کے فتوے دیتا ہے، ذکر حسین بدعت، رونا بدعت، ماتم بدعت، میں تاریخی جملات کر رہا ہوں پورے والا کی سرزمین پر، شیعہ سنی عاشقان رسول کی موجودگی میں جتنے بھی میرے سیاسی بھائی کھڑے ہیں، جتنے بھی افسران کھڑے ہیں، ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر ماتم کرنا ہے بدعت، سیرت النبی امام شبلی نعمانی کی اٹھائیے،
आइए, उसने वादे लिखा है कि जब जंग ओहद हुई, मदीने में कोई ऐसा घर नहीं था जहां मातम ना हो रहा हो। तवज्जो, मदीने में कोई ऐसा घर नहीं था जहां मातम ना हो रहा हो। इमाम शबरी नुमानी लिखते हैं कि पैगंबर है, हर बहन, हर बेटी अपने शहीद ओहद को रो रही थी। अगर कोई रोने वाला नहीं था तो मेरे चचा हमजा को कोई रोने वाला नहीं था। इमाम शबरी नुमानी लिखते हैं, नबी खड़े हो गए, देखकर कहते हैं मदीने की औरतों, मदीने की मस्तूरात, हर कोई अपने शहीद को रो रहा है। मेरे चचा हमजा पे कोई रोने वाला नहीं है। मेरे चचा हमजा पे भी गिरिया करो, मेरे चचा हमजा पे भी मातम करो। इमाम शबरी नुमानी लिखते हैं, रोना, मातम करना ये बिदअत नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत है। ये बिदअत नहीं है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। कौन नबी? इस्लामाबाद में, क्योंकि मैंने जो हदीस पढ़ी है आपको उस मंजिलत की तरफ ले जाना चाहता हूं। मकाम हुसैन क्या है? मकाम रिसालत सुना कभी? जिंदगी हुई तो आपको सुनाऊंगा अल्लाह ने अपने नबी को कितनी रुतबा अता किया है, कितनी अजीम है। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी कि सरदारान अंबिया है, नबियों का भी सरदार है। अब आइए उस हदीस की तरफ जाना चाहता हूं। कौन है हुसैन? तवज्जो, इस्लामाबाद में जितने मेरे बुजुर्ग बैठे जानते होंगे, एक कॉन्फ्रेंस हुई, अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस, अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस। वहां जनाब मौलाना कौसर नियाजी ने तकरीर की। अहले सुन्नत के बायनाज आलिम दीन मौलाना कौसर नियाजी, अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस। खुदा कसम कोई तवज्जो करे या ना करे, आशिक हुसैन ने तवज्जो ना की पूरी जिंदगी दुख रहेगा। अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस, मौलाना कौसर नियाजी मिंबर पे आए, पीछे हाफिज किफायत मरहूम ने खिताब करना था। मौलाना कौसर नियाजी ने मिंबर पे आकर हुसैन की अजमत का तारीखी जुमला कहा, हुसैन की अजमत का तारीखी जुमला कहा। उस जुमले से पहले जोश मिली आबादी के शेर पढ़े, हुसैन आज भी गुलफिशा है तेरी हिम्मत का बाप। मौलाना कौसर नियाजी पढ़ रहे हैं, हुसैन आज भी गुलफिशा है तेरी हिम्मत का बाप, आज भी आंधियों से टकरा रहा है तेरा चराग। हुसैन आज भी गुलफिशा है तेरी हिम्मत का बाप, आज भी आंधियों से टकरा रहा है तेरा चराग। दिल में फख्र का दरीचा बाद होना चाहिए, हुसैन जिसका तू इमाम है उसे नाज होना चाहिए। आप सलामत रहे। लब्बैक या हुसैन, जो है मौलाना कौसर नियाजी, मुझे यकीन है अल्लाह उसे इस जुमले की जजा जरूर अता करेगा। अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस, मौलाना कौसर नियाजी मिंबर पर है। पहला जुमला तारीखी कहा, अपने दिल पे लिख ले, जिनके पास कागज है वो लिख ले। खुदा कसम इससे बड़ा अजीम जुमला हुसैन की अजमत का हो ही नहीं सकता। मौलाना कौसर नियाजी मिंबर पे आए, अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस की तारीखी जुमला कहा, तवज्जो मेरी तरफ रहे। फरमाते हैं कितना बुलंद होगा वो अली। मौलाना कौसर नियाजी कह रहे हैं कितना बुलंद होगा वो अली जिसका हुसैन जैसा बेटा है। तवज्जो, ये नियाजी साहब ने जुमला कहा, मिंबर छोड़ दिया। हाफिज किफायत मरहूम मिंबर पे है। नियाजी साहब मिंबर छोड़ के जा रहे थे, का किबला 1 मिनट रुक जाइए। तवज्जो, का किबला 1 मिनट रुक जाइए। सामईन से कहा, अभी अभी आपने सुना है नियाजी साहब फरमा रहे थे कितना बुलंद होगा वो अली जिसका हुसैन जैसा बेटा है, कितना बुलंद होगा वो अली जिसका हुसैन जैसा बेटा है। का नियाजी साहब ये जुमले उनको बता देना जो कुफ्र के फतवे लगाते हैं। कितना बुलंद होगा वो अबू तालिब जिसका अली जैसा। मौलाना कौसर नियाजी
فرماتے ہیں کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا بیٹا ہے، جس کا علی جیسا۔ عجیب ہے مسلمان، کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہتا ہے کسی نے خوبصورت کہا ہے کیوں عقل اس الزام پہ حیران نہیں ہے، کیوں عقل اس الزام پہ حیران نہیں ہے، پدر کل ایمان صاحب ایمان نہیں ہے، کیوں عقل اس الزام پہ حیران نہیں ہے، پدر کل ایمان صاحب ایمان نہیں ہے، محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر زمانے میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ جیتے رہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ وہ ابو طالب، میرا طریقی جملہ بورے والا کی سرزمین پر نوٹ کر لیں، اگر کہیں کسی کو غلط نظر آئے سزا بھگتنے کے لیے میں یہی واپس آؤں گا۔ توجہ سے، ابو طالب کے ایمان پہ شک کرنے والوں، آپ سے مخاطب ہوں، اگر یہ جملہ کہیں بھی غلط نکلے اس کی سزا میں بھگتوں گا۔ آئیے تاریخ اسلام پڑھیے، تاریخ سیرت النبی پڑھیے، تاریخ ذہبی پڑھیے۔ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں جو ابو طالب کے ایمان میں شک کرتے ہیں، جو ابو طالب کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین تھی، ترویج توحید کا پہلا جلسہ تھا، بانی ابو طالب تھا۔ توجہ کی؟ نہیں مل کر نعرہ حیدری۔ اب میرا موضوع شان ابو طالب نہیں، صرف دو جملے کہنا چاہتا تھا۔ آئیے تمہیں بتاؤں، جس کا نانا اتنا عظیم تھا وہ حسین کتنا عظیم ہے۔ میں کیسے بتاؤں کہ کیا کیا حسین ہے، میں کیسے بتاؤں کیا کیا حسین ہے۔ قطرہ ہے کائنات تو سمندر حسین ہے۔ میں کیسے بتاؤں کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات سمندر حسین ہے۔ یہ بچپنا، یہ رتبہ، یہ شان حسین زلف نبی کی ہے، کھیلنے والا حسین ہے۔ زلف نبی کی ہے، کھیلنے والا حسین ہے۔ ظالم کے سامنے جو نہ جھکائے اپنا سر، سمجھو اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ آئیو جی، صرف 2-4 منٹ میں آپ کو بتاؤں حسین عظیم کتنا تھا۔ حسین کی عزاداری روکنے سے کبھی رکی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ذمہ دار کھڑے ہیں نا، میں ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، کبھی کسی کے کہنے پر، کبھی کسی قانون سازی، غلط قانون سازی کی بنیاد پر نہ حسین کی عزاداری رکی ہے، اور نہ کبھی کائنات میں کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو حسین کی عزاداری روک سکے۔ توجہ، اور میں ایک جملہ یہاں کے عظیم اجتماع کے توسط سے اپنے حکومتی اداروں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ جو قانون بنانے والے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، ہر آئے دن حسین کی عزاداری روکنے کے لیے قانون بنا دیتے ہیں، ہر روز جلوس پہ پابندی کے لیے، حسین کی عزاداری کے لیے قانون بنا دیتے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ عظیم اجتماع تمہیں پیغام دے رہا ہے، جس اسمبلی میں بھی حسین کی عزاداری کے خلاف اگر کوئی قانون بنا، وہ قانون کا کاغذ ہم پاؤں کے نیچے دے کے یا حسین کہتے ہوئے گزر جائیں گے۔ نہیں، تائید کیجئے، ہاتھ بلند کر کے 5 مرتبہ، لبیک یا حسین۔ وقت کم ہے، نعرے بعد میں مان لینا، صرف 2 جملے سنیے۔ کون حسین؟ چیلنج کر رہا ہوں اور دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل نہ ہو، جو سزا ہے میں حاضر ہوں۔ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔
یہ غلط بکواس ہے شیعوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ جبرائیل محمد علی کی طرف جا رہا تھا اور چلا گیا محمد کی طرف. جس نے کہا اس نے بکواس کی ہے. کبھی تشیع کا یہ عقیدہ نہ تھا نہ ہے. محمد آخری نبی ہے اور قرآن قلب محمد پہ اترا. سامت قرآن قلب محمد پہ اترا. ناطے کے قرآن اللہ کے گھر میں آیا. توجہ کیا آپ نے؟ میں جو جملہ کہہ رہا تھا قرآن قلب محمد پہ اترا, قلب مصطفیٰ پہ اترا. اور یہ بھی کہتا چلو میرے عزیزوں, جملہ نہ کہا دکھ رہے گا. قرآن میں کئی مقام پر اللہ نے چیلنج کیا. اگر ہے جرت تو قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ. قرآن میں چیلنج ہے. آج دشمن قرآن کو چلا رہا ہے. آج دشمن کتاب خدا کی توہین کر رہا ہے. جتنے بھی عاشق نبی بیٹھے ہو, جتنے بھی مسلمان اجتماع بیٹھا ہے نا, قرآن کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے, حمایت کا اعلان کرے اور 5 مرتبہ ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہے لبیک یا کتاب اللہ. دشمن سمجھتا ہے قرآن جلانے سے ختم ہو جائے گا. توجہ, میں ایک زندہ مثال دینا چاہتا ہوں. دشمن سمجھتا ہے قرآن کی توہین کرنے سے, قرآن جلانے سے قرآن ختم ہو جائے گا. نہیں, جب ناطے کے قرآن ختم نہیں کر سکے تو ثابت کیسے ہوگا؟ کوشش کی دشمن نے. جملہ جو کر رہا تھا, قرآن محمد عربی کے قلب پہ اترا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آخری بندے تک جو رشتہ قرآن سے حسین کا ہے کسی کا نہیں ہے. یار میں کوئی جملہ کہنے جا رہا ہوں, جو رشتہ قرآن سے حسین کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. پوچھو دلیل کیا ہے؟ میرا دعویٰ ہے آج نہیں, آج کے قاریوں سے لے کر نبی کے دور کے قاریان قرآن تک, آج کے حافظان قرآن سے لے کر محمد عربی کے دور کے حافظان قرآن تک, میں سوال کرتا ہوں کوئی ایسا مجھے دکھاؤ سر بھی کٹ گیا ہو پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہو. نہیں, اب بلند آواز سے لبیک یا حسین. توجہ ہے, دلیل پوچھئے, کوئی دکھاؤ کٹے ہوئے سر سے قرآن پڑھاؤ. میرا عالم اسلام سے سوال ہے, حسین نے قرآن کہاں پڑھا؟ شام کے بازار میں. توجہ, شام کے بازار میں, مصائب نہیں پڑھا, جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. حسین نے قرآن کہاں پڑھا؟ شام کے بازار میں. میرا مولا, میرا آقا, آپ نے قرآن کیوں پڑھا؟ آپ کا بیٹا سجاد بھی تو تھا. توجہ, آپ کا بیٹا سجاد بھی تو تھا, آپ کا بیٹا محمد باقر بھی تو تھا. حق بنتا تھا شام کے بازار میں وہ قرآن پڑھتے. اگر چاہتے, جیسے آپ امام ہیں وہ بھی امام ہیں, آپ فرزند رسول ہیں وہ بھی فرزند رسول, آپ بھی حجت خدا وہ بھی حجت خدا. توجہ, جو لہجہ آپ کا تھا اسی لہجے میں یہ بھی پڑھ سکتے تھے. مولا آپ نے قرآن کیوں پڑھا؟ توجہ, عجب نہیں حسین کی آواز آئے 1400 سال کے بعد آنا والے مولوی, تمہیں کیا پتا میں قرآن وہاں پڑھ رہا ہوں جس شہر میں قرآن کا منکر رہتا ہے. کہہ رہا ہوں میں قرآن وہاں پڑھ رہا ہوں جہاں یزید پلید رہتا ہے, جو کہتا تھا قرآن نازل نہیں ہوا, محمد پہ کوئی وحی نہیں آئی. میں نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ شام میں اس پلید کو بتاؤں اگر ہمارا سر بدن کے
नबी की आंख का नूर है। कभी सोचा है दुश्मनी कैसे कर रहे हो? तुझे उससे हसद है क्यों जो नबी की आंख का नूर है, अली के दिल का चैन है, अली के दिल का चैन है। जरा देख अपने खमीर में, जरा सोच अपने जमीर से, जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है। सिर्फ 2 मिनट, गर्मी बहुत है, पैगाम पहुंच गया। अब आइए एक जुमले की तरफ तवज्जो दिलाता हूं, कहीं और नहीं जाते। ख्वाजा अजमेर शरीफ के दरवाजे पे आते हैं। ख्वाजा साहब, ये जवान आया है धक्के खाता हुआ, तवज्जो करना। किसी जवान को अल्लाह आपको तौफीक दे, जाओ ना इस बूरे वाला की शहर की मसाजिद को जाओ के देखो। हर मस्जिद पे किसी पे लिखा होगा बरेलवियों की मस्जिद है, किसी पे लिखा होगा अहले हदीस की मस्जिद है, किसी पे लिखा होगा अहले तशरीह की मस्जिद है, कहीं नहीं लिखा होगा कि ये अल्लाह की मस्जिद है। तवज्जो है, कहीं भाई नहीं लिखा होगा। और ये भी बताऊं, शियों को मुशरिक कहने वालों, शियों को मुशरिक कहने वालों, सुन लो, ये शिर्क हदीस नबवी है। अगर किसी को काफिर कहो ना, वो नहीं बनता, कहने वाला बन जाता है। वो नहीं बनता, कहने वाला बन जाता है। सुनो, तशय्यो की तर्जमानी कर रहा हूं। तशय्यो का अकीदा और अमल ये है कि हम सिर्फ उस रब को सजदा करते हैं जिसे अली सजदे करता था। गैर खुदा को सजदा करे तो शिर्क है। हमें तो तौहीद ही अली ने बताई है। तवज्जो, ख्वाजा साहब, ये जवान ठोकरे खाता हुआ आपके दरवाजे पे आया, आकर कहते ख्वाजा साहब, वक्त आपके पास भी नहीं है, वक्त मेरे पास भी नहीं है, थोड़ा सा सांस ले ले, ये जुमला सुन ले, इसी पे खत्म कर रहा हूं। कहते ख्वाजा साहब, सिर्फ एक जुमले में बता दे दीन क्या है, सिर्फ एक जुमले में कह दे दीन क्या है, आखिरी बंदे तक मिराज करेगा। ख्वाजा साहब, इतना बता दे दीन क्या है। का ठीक है, वक्त मेरे पास भी नहीं, वक्त आपके पास भी नहीं है, एक जुमले में सुन, दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। फिर कहा दीन पना अस्त हुसैन। मैं सवाल करता हूं, जितने भी मेरे आखिरी तक आशिकान रसूल आशिकान हुसैन मेरे भाई खड़े हैं, मेरा सवाल है, इसी बूरे वाला की सरजमीन पर अभी कोई बंदा रोता हुआ पीटता हुआ है और तुम्हें कहे मुझे पनाह चाहिए, दोगे कि नहीं? हर शरीफ बंदा पनाह देगा। जब वो पनाह में आ जाएगा ना, पहला सवाल क्या करोगे? पनाह देने वाले से, देने वाले को क्या सवाल करोगे? पहला सवाल ये होगा, पनाह तो तुम्हें मैंने दी है, बता तुझ पर हमला करने वाला कौन है? बता तुझ पर हमला करने वाला कौन है? तवज्जो, आइए मिलकर ख्वाजा साहब, आपने दुनिया को बता दिया कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। जरा ये भी बताते, ये तो पता चल गया जिसने पनाह दी वो हुसैन है, वो भी बता देते जिसने दीन पे हमला किया था। अल्लाहु अकबर। जीते रहे। ख्वाजा साहब ये भी बता देते ना, हमला किसने किया? ख्वाजा साहब नहीं बताया। और आलम इस्लाम को दावत देता हूं, इन जवानों को दर दर की ठोकरें ना लगवाओ, इन यूनिवर्सिटी के बच्चों को दर दर की ठोकरें ना लगवाओ, इन्हें दर दर ना फिराओ। एक काम करो, इसी बूरे वाला के मरकजी चौक पर 2 बोर्ड लगा दो। तवज्जो, 2 बोर्ड लगा दो। एक बोर्ड पे उसका नाम लिखो जिसने दीन की हिफाजत की है। नहीं 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 नहीं, एक बोर्ड पे उसका नाम लिखो जिसने दीन को बढ़ा दी। दूसरे बोर्ड पे उसका नाम लिख दो जिसने दीन पे हमला किया, ताकि जवान को पूछने की जरूरत ना पड़े। जब वो पूरे वाला के चौक से गुजरे तो
تو جس نے دین کو بنا دی اسے سلام کر کے گزر جائے، جس نے حملہ کیا اس پہ لعنت کر کے گزر۔ آپ جیت رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ، حکم ہوا ہے، ایک جملہ اور کہنا ہے، کیا ہوگا؟ بورڈ پہ دونوں کا نام لکھے ہوں گے، جس نے دین کو پناہ دی سلام کر کے گزر جائیں گے، جس پہ دین پہ حملہ کیا اس پہ لعنت کر کے گزر جائیں گے۔ صرف یہ پتہ نہیں چلے گا، سنو، جس کے دل میں حسین رہتا ہے صرف یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جس نے پناہ دی اس پہ سلام کرنا ہے، جس نے حملہ کیا اس پہ لعنت کرنی ہے۔ دنیا کو پتہ چلے گا جس نے پناہ دی وہ کس ماں کا بیٹا ہے، جس نے حملہ کیا وہ کس ماں کا بیٹا۔ نہیں، آپ ہاتھ بلند کریں، لبیک یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ آپ جیت رہے ہیں، آپ سلامت رہے، آپ جیت رہے ہیں۔ میرے عزیزو، دعوت فکر دے رہا ہوں عالم اسلام کو، کوئی جوش کی بات نہیں ہے، جذبے کی بات نہیں ہے، محبت سے ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک پیغام۔ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے جنت کی عورتوں کا سردار سیدہ کو بنایا ہے، ہاں بے شک بولے نہیں ابھی، صرف جملہ فکر دینے کے لیے، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین کو بنایا۔ ایسے ہے نا، میرے جتنے بھی اہل سنت بھائی کھڑے ہیں، جتنے بھی، مجھے کوئی ایک روایت ضعیف، ایک روایت ضعیف شیعہ کتابوں سے نہیں، اپنے اہل سنت معتبر کتابوں سے فکر دے رہا ہوں، نعرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے اہل سنت بھائیوں کو جو میری دل کی چین ہے، میرے دل کا سرور ہے، ہماری جان ہے، ہمارے مراجع نے، ہمارے مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ توجہ ہے، یہاں رک کر ایک آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے علماء نے تو مل کے فتویٰ دے دیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اپنے مفتیوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی فتویٰ دے شیعوں کے مقدسات کی توہین حرام ہے۔ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ حق بنتا ہے کہ نہیں؟ اتحاد ایک طرف نہیں ہوتا، اتحاد دونوں طرف ہوتا ہے۔ ہمارے علماء فتویٰ دے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اور تیری فیکٹریوں سے شیعوں کے کفر کے فتوے آئے، یہ کہاں کی عدالت ہے؟ یہ کہاں کا اتحاد ہے؟ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو، اتحاد کا مطلب یہ ہے ان کے عقیدوں کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ توجہ ہے، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدوں کو چھیڑو نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں۔ تلوار سے ہم علی نہیں چھوڑ سکے تو تیرے فتووں سے چھوڑ دیں گے، ذبح ہونے سے ہم علی کو نہیں چھوڑ سکے۔ کسی نے خوبصورت کہا کہ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں؟ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں؟ اس سے بہتر ہے کہ زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے۔ میں جو جملہ عرض کر رہا تھا، جتنے میرے اہل سنت بھائی کھڑے ہیں، جاؤ اپنے علماء سے کہو میری طرف سے ہاتھ باندھ کے۔ ایک ادنا سا طالب علم کہہ رہا تھا، ادنا سا طالب علم، عالم نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، پرنسپل بھی نہیں ہوں، میں جامعۃ المنظر کے خدمت گزاروں میں ایک چھوٹا سا خدمت گزار ہوں۔ ایک ادنا سا طالب علم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا، یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایک ضعیف حدیث مجھے لا کے دکھاؤ
جس میں نبی نے کسی صحابی کو جنت کا وارث بنایا ہو. یار میں نے کچھ جملہ کہا ہے، مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے، میں فکر دے رہا ہوں. کوئی ایک حدیث لاؤ جس میں نبی نے کہا ہو کہ میرا فلانا صحابی جنت کا مالک ہے. کسی صحابی سے نہیں کہا، لیکن صحابی نے کہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا یجوز احد الصلاۃ الا من کتب لہ علی الجواد. کوئی اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک علی کا لکھا ہوا نہیں ہوگا. اگر حدیث غلط ہو مجرم یہی پہ سزا بھگتے کے بغیر نہیں جاؤں گا. اگر حدیث ہے صحیح تو پھر ہماری نہ مان، حضرت ابو بکر کی مان، علی کے در پہ آ تب جنت ملے گی. ہماری نہ مان. کم از کم جن صحابہ کا نام لیتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے. کس نے کہا ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ کس نے کہا؟ صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. دل سے کہہ رہا ہوں صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہماری نہیں مانتا تو حضرت ابو بکر صدیق کی مان. حضرت ابو بکر صدیق کی مان. اس حضرت ابو بکر کی مان جب نبی حسن حسین کو اٹھا کے جا رہے تھے، دیکھ کر کہا نعم المرکب، سواری کتنی حسین. نبی نے کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو نعم الراکب، سوار کتنے حسین ہے. توجہ کی ہے. دوسری دلیل فکر کے لیے، بے شک نعرے نہ لگانا. دوسری دلیل، نبی نے علی کو، زہرا کو، حسن اور حسین کو جنت کا وارث بنایا. بورے والا کے غیور عاشقان رسول اگر کسی سے ہو جائے لڑائی، وہ اپنی زمین سے نہیں گزرنے دیتا، اپنے راستے سے نہیں گزرنے دیتا، اپنے گھر کے آگے سے نہیں گزرنے دیتا. پھر تیرا یہ خیال ہے دشمنی علی سے کرے پھر علی کی جاگیر جنت میں جائے؟ بھی دشمنی علی سے ہو پھر جنت کی خواہش، ہاں دل میں ہو بغض علی اور ہو جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون. شبلی نمانی نے لکھا، میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں جو اہل سنت کے امام ہیں، آخر میں علی کے محب ہو کے مرے ہیں. امام نسائی، وقت نہیں ہے، آخر میں فتویٰ لگا کہ یہ شیعہ ہو گیا. امام شافعی آخر میں فتویٰ لگا کہ شیعہ ہو گیا. اگر شیعہ ہونا صرف یہی دلیل ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے، پھر ساری دنیا شیعہ ہے. پھر کس کس کو فتوے میں کافر کہے گا؟
حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، معتبر حوالے میرے پاس موجود ہیں، پیش نہ کروں مجرم، مکتب کا ذرا سا طالب علم ہوں، چوک کا پروگرام ہے اور آخر جملہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گزرے ہیں، امام حسن نے مشتبہ کیا، کوئی بات ہوئی تو نبی کے بیٹے نے کہا آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ اللہ اکبر، تاریخ میں جملے ہیں کہ آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ غصے سے بابا کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق کے پاس، کہ علی کے بیٹے نے یہ کہا کہ بیٹے کاغذ اٹھاؤ لکھوا کے لے آؤ۔ توجہ، کاغذ لو لکھوا کے لے آؤ۔ مجھے نہیں معلوم لکھا کہ نہیں، لکھوایا کہ نہیں، کہا تو ہے نا۔ پھر حضرت عمر نے بتا دیا جو جنت لکھوائے وہ صحابی ہوتا ہے، جو لکھ کر دے اسے علی کہتے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، آج ہم اس ہستی کے غم میں بیٹھے ہیں جنہوں نے نبی کی زبان چوسی تھی۔ اجرکم اللہ۔ گرمی بہت ہے، تھک بھی چکے ہیں، صرف 2 جملے۔ آج اس کے غم میں بیٹھے ہیں جسے نبی مدینے میں اٹھا اٹھا کے دکھایا کرتے تھے۔ ایوہ الناس، ایوہ الناس، نہیں جانتے نا تعرفو ھذا الحسین۔ اور میرے مدینے والوں، نہیں جانتے نا پہچان لو یہ حسین ہے، پہچان لو یہ حسین ہے۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی۔ جو رو پڑے گا اس جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ اجر رونے کے لیے جملے ہوتے ہیں، تھک چکے ہیں، صرف 2 جملے میں نے کہنے ہیں۔ حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اس جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ عجیب ماں ہے جو 6 ماہ کا لال قربان کر رہی ہے۔ 10 محرم ہے نا، میں منت نہیں کروں گا کسی کے رونے کے لیے۔ عجیب ماں ہے جو 6 ماہ کا لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئے رباب زندہ میں کیا کرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عجیب ماں ہے جو 6 ماہ کا لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئے رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ نبی کے روزے پہ ایک ضعیفہ، نبی کے روزے پہ ایک ضعیفہ جناب باقر سے کہہ رہی تھی میری رقیہ کو ساتھ رکھنا، ہر ایک سفر پہ دلاسے دیا کرے گی، ہر ایک سفر پہ دلاسے دیا کرے گی۔ رونے والا جملہ، حسین کی لاش بے کفن سے، خدا کر یہ جملہ پڑھ سکوں، حسین کی لاش بے کفن سے، یہ کہہ کہ زینب جدا ہوئی تھی جو تیرے مقتل میں بچ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج مصائب کی ضرورت نہیں ہے، غیوروں صرف اتنا تصور کر لو، کربلا کا صحرا ہے، ایک زخمی غریب بیٹھا ہوا ہے، مارنے والے ہزاروں ہیں، جو مار رہے ہیں اجر رسالت دے رہے ہیں، جسے مار رہے ہیں وہ نبی کا نواسا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک دعوت فکر دیتا ہوں، آپ یہاں غیور کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، میرا 10 بستہ سوال ہے، 10 بستہ سوال ہے۔ خدا نہ خواستہ اسی چوک کے قریب جتنے بھی بیٹھے ہو سن کے پرسہ دیں گے، جتنے بھی غیور عاشقان حسین بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں یا کھڑی ہیں، میں جملہ عرض کر رہا ہوں، ابھی یہیں پہ اعلان ہو جائے کہ ساتھ والے چوک میں کوئی زخمی پڑا ہوا ہے۔ یار میں جملہ کہہ رہا ہوں مسئلہ کا، ابھی اعلان ہو جائے نا ساتھ والے چوک پہ کوئی زخمی پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم کوئی پانی لے جائے گا،
کوئی شربت لے جائے گا، کوئی ہسپتال پہنچائے گا۔ یہ کائنات کا پہلا زخمی ہے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں دارو، پھر پتہ چلے صرف اکیلا زخمی نہیں ہے، اکیلا۔ سادات مجھے معاف کر دینا، جملہ سخت ہے، اسی پہ مسائب ختم کر رہا ہوں۔ اگر پتہ چلے نا جو چوک پہ زخمی پڑا ہوا ہے وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بہنیں بھی ساتھ تھی۔ ہائے میں قربان جاؤں، اگر پتہ چل جائے نا وہ جو زخمی پڑا ہوا ہے وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بہنیں بھی ساتھ تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی چادر لے کے جائے گا، کوئی دوپٹہ لے کے جائے گا۔ کائنات میں کہیں نہیں دیکھا حسین کی بہنیں کوئی چادر اتار رہا ہے، کوئی گوشوارے اتار رہا ہے، رو کر کہہ دیا میرے اللہ تیرے نبی کی بیٹی ماتم حسین۔